إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، اسی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے اور ہر طرح کی کبریائی، بزرگی، بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ تقوی ہے، یہ وہ مومن کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، یہ مومن کی ایک صفت ہوتی ہے جو اسے حقیقی معنوں میں مومن بناتی ہے۔ انسان چاہے تنہائی میں ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو، یہ تقوی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ دنیا سے آخرت کی طرف جانے میں یہ جو ہمارا سفر ہے، اس سفر میں جو سب سے بہتر سامان سفر ہے، سب سے اچھا جو سامان سفر ہے جو ہم اپنی آخرت کی منزل کی طرف جانے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ سب سے بہتر سامان سفر، سب سے بہتر توشہ یہی تقوی۔ تو چاہیے کہ ہم تقوی کو لازم پکڑیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، وہ شعبان کے ایام ہیں۔ عربی کیلنڈر کا، اسلامی اور ہجری کیلنڈر کا یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور اس مہینے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیسی کیسی خرافات اپنے اندر پیدا کر رکھی ہیں، تو سب سے پہلے
ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کو ہمارے دین نے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بتائے ہیں کہ ہمیں اعمال کرنے چاہیے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ اتنی کثرت سے آپ سال کے کسی اور مہینے میں، رمضان کے علاوہ سال کے کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے اسامہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے، ذاک شہر بین رجب و رمضان تغفل الناس عنہ کثیرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے دو عظیم الشان مہینوں کے درمیان آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کی ایک تاریخ رہی ہے، اس کا احترام، اس کی تعظیم، حتیٰ کہ رجب کا معنی ہی ہوتا ہے تعظیم کا، احترام کا. تو زمانے جاہلیت سے لوگوں نے اس کا احترام کر رکھا تھا. عرب کے ماحول میں رجب کا ایک خاص اہتمام ہوتا تھا، اس کی تعظیم ہوتی تھی. اور اسلام کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے رجب کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا. تو اس مہینے میں لوگ رجب کا خصوصی احترام کرتے ہیں. حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے لوگ اس میں عمرے پہ نکل جاتے ہوں، یا اسی طرح سے حرمت والا مہینہ جان کر کے لوگ اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں. تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے رجب کے مہینے کی خاص فضیلت ہو گئی. اور اسی طرح سے اس رجب کے بعد جو شعبان ہے، شعبان کے بعد جو رمضان ہے، رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، جو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا انشاءاللہ دیکھیں گے، اس کی فضیلت کا کیا کہنا. ہر انسان اس سے واقف ہے. اسلام کی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. اس سے ہر کوئی واقف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان جب یہ شعبان کا مہینہ آیا تو لوگوں نے بہت زیادہ غفلت کر لی. لوگ بہت زیادہ غفلت کے شکار ہو گئے. لوگ آرام طلبی کا شکار ہو گئے کہ ہم نے ادھر برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، رمضان میں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگایا، تو شعبان میں لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، اور اسی ریسٹ کے چکر میں وہ غفلت کا شکار ہو گئے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ جب دیکھیں کہ سماج و معاشرے میں چاروں طرف بدعتوں کا یلغار ہو تو آپ صرف اور صرف سنت رسول کے پابند بنیں. آپ کی سنت رسول کی پابندی ایک وقت ایسا آئے گا، صرف سنت رسول کی پابندی کرنے سے بدعتیں دھڑ ختم ہو جائیں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ کون سا اسوہ اپناتے تھے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن میں روزہ ہوگا اس دن میں عید نہیں ہوگی. جب روزہ ہوگا تو عید نہیں ہوگی. لیکن آج حالت کیا ہے؟ جس مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے. ہاں، جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے، ایسا لگتا کہ جیسے آپ اب تو افطار کریں گے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے جاتے تھے، روزہ رکھتے جاتے تھے. ایک حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کا ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے. لیکن اخیر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رک جایا کرتے تھے کیونکہ رمضان آنے والا ہوتا تھا. میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک چیز، ایک فکر، ایک عقیدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ شعبان کا مہینہ اس وجہ سے بھی خصوصیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
لوگوں کے سالانہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے جو نامہ اعمال ہیں، انسانوں کی جو کارکردگی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مہینے کے 13-14-15 تاریخوں کو پیش ہوا کرتی ہے، جس کو ہم ایام بیس کہتے ہیں. اسی طرح سے انسانوں کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں ہفتوں کے ایک ہفتے کے حساب سے پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوتے ہیں. ڈیلی بیس پر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، فجر کے وقت، عصر کے وقت، اور اسی طرح سے جب سالانہ بیس پر ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو یہی شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا کہ اے اسامہ، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. میری خواہش ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سال بھر کہیں کسی کے پاس محنت کیا ہو اور اس کی فائل سال کے اخیر میں جب اس کے اوپر پہنچائی جائے، اس کی انکریمنٹ کے لیے، اس کے پروموشن کے لیے، اور اس کی فائل کا جو آخری صفحہ ہو وہ صفحہ اس کی کسی خراب کارکردگی والا صفحہ نہ ہو، بلکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے کسی بھی رپورٹ کی آخری جو لائنیں ہوں، جن لائنوں پہ اس کی دستخط ہوتی ہے، جن لائنوں پہ اس کی سائن ہوتی ہے، وہاں اچھے جملے ہوں، گزارش والے جملے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو ان میں لکھا ہو کہ اس بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو یہ روزے کی حالت میں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے شعبان کا مہینہ اگر ہر طرح سے دیکھا جائے تو یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے. جب ہم کثرت سے روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر روزوں کی اسپرٹ پیدا ہوگی، ایک ہیبٹ پیدا ہوگی، اور وہ لوگ جو سال بھر روزہ چھوڑ کر کے رکھتے ہیں اور جب اچانک رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ان کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ روزے ان کو گرمیوں کے مہینے میں رکھنے پڑ جائیں اور وہ روزے ان کے اوپر گرا گزرنے لگیں اور ان روزوں کی وجہ سے وہ مشکلات میں پڑ جائیں. لیکن جب آپ کے اندر شعبان کے مہینے سے ہی ایک پریکٹس ہو جائے گی، ایک مشق ہو جائے گی روزہ رکھنے کی، تو انشاءاللہ رمضان کی وہ روزے آپ کے اوپر آسان معلوم ہوں گے، آپ کے اوپر گرا نہیں گزریں گے. تو اس ناحیے سے بھی ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق شعبان کے مہینے میں وہ اپنے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی. ایک بہت اہم مہینہ ہے کہ اگر وہ خواتین جن کے گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں، وہ ان شعبان کے مہینوں میں ایک نیت سے، ایک عمل سے کئی نیتوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ان کے روزوں کی قضا بھی ہو جائے گی اور شعبان کا مہینہ روزوں سے دور بھی ہو جائے گا. تو چاہیے کہ ہم ان مہینوں، ان ایام میں، شعبان کے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، چاہے وہ نفلی روزے ہوں یا اگر کسی کے چھوٹے ہوئے روزے ہوں تو ان کی بھرپائی بھی وہ شعبان کے مہینے میں کر لیا کریں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان لوگوں کا کیا خیال تھا، ان لوگوں کا کیا نمونہ تھا. اسوہ اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد کے جو اسلاف امت ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ شعبان شہر القراء، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ قرہ کا مہینہ ہے، قاریوں کا مہینہ ہے. یہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ لوگ جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں، ممکن ہے بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ ہوں، قرآن کے قاری ہوں، جنہوں نے سال بھر قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اب یہ شعبان کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں انہیں جٹ جانا چاہیے قرآن کو لے کر کے، ہر طرح سے یکسو ہو کر کے قرآن پر انہیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، قرآن کو یاد کر سکیں، اسے دہرا سکیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب انہیں تراویح کی نماز پڑھانی ہو تو ان کا قرآن بالکل تیار ہو اور ان کی زبان میں کسی قسم کی کوئی لکنت، کوئی رکاوٹ نہ ہو. نہیں تو آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت آپ سال بھر چھوڑ کر کے رکھیں گے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ اچانک آپ کے سروں پر آئے گا، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، چھوٹی
छोटी बच्चियां कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं और एक बाप होकर के कुरान नहीं पढ़ता है, उसे लाज, उसे शर्म महसूस होगी और कुरान पाक को उठाएगा, तिलावत करना शुरू करेगा, पता ये चलेगा कि उसकी ज़बान नहीं खुल रही है, ज़बान नहीं टूट रही है। बहुत सारे लोग कुरान हिफ्ज़ करके सालों साल छोड़ के रखते हैं और जब कभी अचानक कुरान उठाते हैं तो ज़बान इतनी भारी भरकम हो चुकी रहती है कि वो ज़बान टूट नहीं रहती है। लिहाजा ये शाबान का महीना बेहतरीन महीना है कि हम इसमें अपने कुरान की तिलावत की, कुरान को जो कुछ हमने याद किया है उसकी हम प्रैक्टिस करते रहें। तो मेरे भाइयों, ये महीना सलफ सालेहीन की नज़रों में शहरुल कुर्रा, कारियों का महीना हुआ करता था, हुफ़ाज़े किराम का महीना हुआ करता था। तो हमें चाहिए कि अवाम भी इस तरफ आए कि वो देखे कि इस महीने में कुरान की तिलावत से हम अपने आप को किस कदर जोड़ पा रहे हैं। और जब ये ताल्लुक कुरान पाक का शाबान के महीने में उसवार हो जाएगा तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक की तिलावत आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसी तरह से इस महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुछ उसवा था, जो कुछ बेहतरीन नमूना, आपकी जो कुछ हिदायत थी, वो हमने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर दी। अब हम अपने समाज और मुआशरे को देखते हैं कि हमारे समाज और मुआशरे ने कौन कौन से अमाल इस महीने में भर दिए हैं कि ये महीना जो रोज़ों का महीना हुआ करता था, आज ये महीना ऐसा लगता है कि ये त्योहारों का महीना बन गया है। इस महीने में ऐसा माहौल होता है, पूरे महीने ऐसा समा बंधा रहता है कि जैसे लगता है कि त्योहारों जैसे गहमा गहमी हो। और खास करके 15 शाबान की रात में ऐसा त्योहार मनाया जाता है, लोग मोटरसाइकिलों के जरिए से यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, कभी कभी कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए, और जो हमारी मिल्लत इस्लामिया की बदनामी का सबब बनते हैं। हत्ता कि इस दिन को लोगों ने सरकारी तौर पर भी ईद का दिन घोषित कर रखा है और इस दिन इस किस्म के अमाल किए जाते हैं कि मुसलमानों की पेशानियां शर्म से झुक जाएं। इस दिन चरागा किया जाता है जो मुसलमानों की तहजीब में कभी भी जायज नहीं थी। इसी दिन आतिशबाजी की जाती है कि आगों का त्योहार, ये मुसलमानों में कब से जायज हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के एक चराग को रात में सोते वक्त भी बाकी रखने से मना कर दिया कि रात में सो तो चराग बंद करके सो। लेकिन ये चरागा करना, इसी तरह से आतिशबाजियां करना, ये मेरे भाइयों इस्लाम में ये सब चीजें कहाँ से आ गई? इसकी तारीख में जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है कि कुछ ऐसी कौमें जो मजूसी थे, जो लोग पारसी थे, जो आग के परिस्तार थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के अंदर आए तो उन्होंने अपनी वो आग की परस्तिश वाली वो सारी चीजें जब उनके दिल में गुलगुलाने लगी, उनकी वो सारी पुरानी रस्में याद आने लगी, तो उन्होंने इस्लाम के अंदर कोई मौका ढूंढा कि हमें कोई मौका ऐसा मिलना चाहिए कि जहां पर हम अपने इस आतिशबाजी वाली जो आदतें हैं उनको हम अंजाम दे सकें। लेकिन आप जानते हैं कि मुसलमानों के यहाँ सिर्फ 2 ईदें हैं, एक तो बकरा ईद है, ईद कुर्बा जिसे कहते हैं, और दूसरी ईद उल फित्र है। और इन दोनों ईदों में रूहानियत का, खुशी का वो माहौल होता है कि जिस माहौल में किसी भी किस्म की ना तो आतिशबाजी की गुंजाइश है, ना किसी किस्म के चरागा की गुंजाइश है। वो एक फितरी दीन के अंदर 2 फितरी ईदें हुआ करती हैं। लिहाजा उन्होंने अपने इस चरागा वाली रस्मों को और इसी तरह से आतिशबाजी वाली रस्मों को अदा करने के लिए 15 शाबान की तारीख को इख्तियार किया। और 15 शाबान की तारीख में मजूसियों से मुसलमानों के अंदर आए हुए लोगों ने अपने पुराने अमाल को फिर से जिंदा करना शुरू किया। लिहाजा मुसलमानों, ये रस्में चाहे वो चरागा के नाम पे हो, चाहे वो आतिशबाजी के नाम पे हो, ये इस्लामी रस्में नहीं हो सकती हैं। अव्वलन तो यह दिन ईद का दिन हो ही नहीं सकता है, फिर उसके बाद अगर इसमें इस तरह के अमाल किए जाते हैं, इनमें माल का नुकसान है। इसी तरह से बच्चों के अंदर अगर आप उनको आतिशबाजी सिखाएंगे तो उनके अखलाक पर क्या असर पड़ेगा। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों के यहाँ इमाम सुयूती लिखते हैं कि उस जमाने में, इमाम सुयूती के जमाने में कहा जाता है कि जब ये आतिशबाजी हुआ करती थी, चरागा हुआ करता था, तो कई सारी जगहों पर ऐसे वाक़यात हुए कि वहाँ पर रात में आग लग गई। तो
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فتنے سے بچیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. سنن وغیرہ کی روایت ہے کہ جو بھی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فتنے کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائیں. اسی طرح سے 15ویں شعبان کو ایک عمل بہت سارے لوگ اس نیت سے انجام دیتے ہیں کہ ہم اس دن کو گھروں کی صفائی کا دن بنا لیتے ہیں. اسی طرح سے برتن وغیرہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ نئے برتن اپنے گھروں میں شامل کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کے دھن تیرس کے تہوار یا اسی طرح سے دیپاولی کے تہوار کی بالکل مشابہت یا اس کی بالکل کاپی کر دی گئی ہے. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. آپ کو صفائی کرنی ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. مسلمانوں کے یہاں ان کی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک نہ ہو. ہمارے یہاں صرف صفائی کا کانسیپٹ نہیں, ہمارے یہاں صفائی سے بڑھ کر کے طہارت اور پاکی کا بھی تصور ہے, جو انسان کا صرف کپڑا نہ پاک و صاف رکھے بلکہ انسان کا دل و دماغ بھی پاک و صاف رکھے, انسان کا گھر بھی صاف رہے تو تمام چیزیں صاف رہیں. یہ تصور ہے اسلام کے اندر. آپ کو سال کے تمام ایام میں پاکی و صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف 15 شعبان کی رات کو یا 15 شعبان کے دن میں پاکی اور صفائی کا خاص اہتمام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, بلکہ ایک دن کو کسی عمل کے لیے خاص کر لینا بسا اوقات یہ آپ کسی بدعت میں گرفتار ہو سکتے ہیں. وہاں پر دلیل مانگی جائے گی کہ آپ کی اس عمل کی دلیل کیا ہے, اور دلیل ندارت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعمال سے بچیں, اپنے آپ کو دور رکھیں. اسی طرح سے 15ویں شعبان کا ایک عمل ہے کہ لوگ حلوہ بناتے ہیں, حلوہ بنا کر کے حلوہ کھاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی. میرے بھائیوں یہ سب بکواس کی باتیں ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ نے حلوہ کھایا, تو کیا آپ بھی اپنے دانت توڑوا کر کے آپ حلوہ کھائیں گے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے تو ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے. اور آپ کو بتا دوں تاریخ شاہد ہے کہ یہ واقعہ جو جنگ احد کا غزوہ احد کا واقعہ ہوا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ زخم آئے, یہ واقعہ شعبان کا نہیں بلکہ یہ واقعہ شعبان کے 2 مہینے بعد شوال کا واقعہ ہے. تو شوال میں ہونے والے واقعے کا تہوار آخر شعبان میں کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک دم نامعقول قسم کی بات ہے. اسی طرح سے ایک رسم, ایک عقیدہ ہمارے یہاں گھس گیا ہے جو بالکل ہی غیر اسلامی عقیدہ ہے. لوگوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں ہمارے گھر کے جو پرانے بزرگ وفات پا چکے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں, ان کی روحیں حاضری دیتی ہیں. اور یہ کیسا ماجرا ہے؟ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن پاک نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ جو لوگ مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ, ان کے اور قیامت کے دن کے بیچ میں ایک برزخ حائل ہو گیا ہے. اور یہ چادر, یہ اوٹ حائل رہے گا جب تک یہ قیامت قائم نہ ہو جائے. تو یہاں سے جب ایک روح چلی گئی, ایک آدمی جب انتقال ہو گیا تو اس کا سارا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے, اس کا جسم بھی چلا گیا, اس کی روح بھی چلی گئی. ہمارے ہاں روحوں کے حاضری کا, روحوں کے واپس آنے کا کوئی بھی عقیدہ, کوئی بھی تصور قابل قبول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہندوانہ تصور ہے جو ان کے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی موت ہو جائے, خاص کر کے اس انسان کی موت اگر اچھی حالت میں نہ ہوئی ہو, بستر پہ نہ ہوئی ہو, کسی ظلم کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہو, تو اس کی جو آتما ہوتی ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور پھر اس آتما کے لیے پنڈ دان کیا جاتا ہے. اور اس قسم کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے. وہی تصور ہم نے کاپی کر لیا ہے. تہواروں تک اگر ہم نے ان کے تصور کو لیا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے. لیکن اگر ہم کسی قوم کے عقیدے کو اپنے یہاں کاپی کر لیں تو یہ اس سے بڑا جرم ہے. ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں یہ عقیدہ اپنانا چاہیے کہ جب ہماری روحیں اس دنیا سے جا چکی ہیں تو وہ پھر برزخ میں جا چکی ہیں. اگر وہ اچھی روحیں ہیں, نیک لوگ تھے,
تو وہ اعلیٰ علیین میں جگہ پائیں گے، اور اگر وہ بری روحیں تھیں تو وہ سجین میں جگہ پائیں گی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور اپنے گھروں میں اچھے پکوان پکواتے ہیں، اور اچھے پکوان گھروں میں پکا کر کے ان مردہ لوگوں کے من پسند پکوان کہ وہ جب زندہ تھے تو کون سی چیز کھایا کرتے تھے، کسی کے ابا ہیں، کسی کے اور کوئی پرانے رشتہ دار ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ کیا کھاتے، یہ سب چیزیں تصور کر کے ان کی من پسند چیزیں لوگ پکا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ابھی آئیں گی ان کی روحیں اور کھائیں گی، یا نہ کھائیں تو کم از کم ہمارا امتحان لیں گی، دیکھیں گی کہ ہمارے جو وارثین ہیں، ہم نے جن کو دنیا میں چھوڑا ہے، وہ ہمارا کتنا خیال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک شیخ کا ایک واقعہ تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں لوگ اپنے مردوں کے لیے، یعنی اگر ان کے مردے اپنی زندگی میں بیڑی سگریٹ بھی پیا کرتے تھے تو نعوذ باللہ 15 شعبان کی رات میں بیڑی سگریٹ بھی رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی نامعقول بات ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، ہم کتنے نالائق اور کس قسم کے جہالت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے اس رات کو ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس کو ہزاری نماز کہتے ہیں، صلاۃ الالفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو 488 ہجری میں ایجاد کی گئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک خوش الحان قاری جس کا نام ابن الحی تھا، وہ نابلس، فلسطین کے ایک شہر نابلس کا رہنے والا تھا، اس نے آ کر کے مسجد اقصیٰ میں اس دن 15 شعبان کی رات کو نماز پڑھائی، جس کی اچھی آواز کی وجہ سے بہت سارے لوگ آ کر کے اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ پہلے ایک آدمی آیا، پھر 2 آدمی آئے، پھر 3-4 آدمی آئے، اور اس طرح سے ہر سال وہ شخص آتا، لوگوں کو نمازیں پڑھواتا، اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس دن کو تہوار کی طرح منانے لگے۔ اور صلاۃ الالفیہ یا جس کو کہتے ہیں ہزاری نماز، اس میں جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے 100 رکعت کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی ہیں، دو برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، کہ جب اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں ہمیں عطا کی تو دونوں نبی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ 50 نمازیں اتنی زیادہ ہیں کہ تمہاری امت اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان نمازوں کو کم کرواتے ہیں۔ بالآخر 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے تھے، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اب مجھے حیا آنے لگی ہے، امید کی میری امت ان 5 نمازوں کو ادا کر لے گی۔ ایک نبی ہو کر کے 50 نمازوں کو زائد سمجھ رہا ہے، زیادہ سمجھ رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس نبی کے دین میں 100 رکعت کی نمازوں کا اضافہ کیے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ آخر یہ شریعت ہماری خانہ ساز شریعت ہے، ہمارے گھر کی، ہمارے اپنی جیب کی شریعت ہے کہ ہم جو چاہیں اس میں ڈال دیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا شکر یہ ہوا کہ علماء کی گرفت کی وجہ سے مصر اور شام اور فلسطین کے علاقوں سے صلاۃ الالفیہ یا ہزاری نماز کی جو بدعت تھی وہ 8ویں صدی ہجری کے شروعات میں ہی اپنا دم توڑ دیتی ہے اور وہاں سے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں پھر سے زندہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس رات میں لوگ قبروں کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پاتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں کہاں گئے ہیں، کہیں کسی اور کے گھر میں چلے گئے ہوں، تو وہ اسی اس میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی جو قبرستان ہے اس میں کھڑے ہو کر کے وہاں کے مدفونین جو ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ایک جھوٹی اور ایک ضعیف روایت ہے، اس روایت کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اور اگر آپ اس روایت کا سہارا لے بھی رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے، آپ بھی چپکے سے جائیے، لیکن حالت یہاں ہے کہ یہاں لوگ میلہ ٹھیلا لگا کر کے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستانوں کے اندر چراغاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ السرج، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے
عورتوں پر جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر چراغ لگانے والوں پر بھی لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے مستحق بن رہے ہیں اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے 15ویں شعبان کا کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، خاص کر کے 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ جب 15ویں شعبان آئے تو تم اس کی رات کو زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کیا کرو، یعنی تہجد کی نمازیں پڑھا کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف روایت ہے، اور بہت سارے محدثین نے تو اس کو من گھڑت موضوع روایت یعنی فیبریکیٹڈ روایت قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس شب برات کو ہم شب برات کہتے کیوں ہیں؟ کہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارا دین مکمل طور سے عربی میں نازل ہوا ہو، خواہ قرآن کا نزول ہو خواہ سنت کا نزول ہو، یہ تمام چیزیں ہمارا دین پورا کا پورا عربی میں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ شب جو ایک فارسی کا لفظ ہے، اور برات یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اور اگر برات سے مراد اس شیعوں کا وہ براءت ہوتا ہے جو لوگوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ شیعوں کا کام ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثال صحابہ کرام سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تبرہ بازی کرنا، لوگوں سے براءت کا اظہار کرنا، یہ ان کا عمل ہے، اور کہا جاتا ہے یہ شب برات کی یہ تمام بدعتیں مسلمانوں کے اندر لانے کے پیچھے انہی شیعوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ 15ویں شعبان کو ان کے جو 12ویں امام تھے، آخری امام جس کو امام غائب کہتے ہیں، جن کا نام محمد بن حسن العسکری تھا، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو الو بنایا جائے اور اپنے امام غائب کے نام پر لوگوں کو عید، لوگوں کو چراغا اور لوگوں کو آتش بازی میں ایسا ڈھکیل دیا جائے کہ تمام لوگ جو ہے محمد بن حسن العسکری کی یوم پیدائش منائے اور پوری دنیا جو ہے الو بنے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو اس کے جو صحیح سورس ہیں، اس کے جو صحیح مصدر ہیں، ان سے اپنے دین کو سمجھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بدعتوں سے، خرافات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا میں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمان دنیا میں جس بھی حصے میں ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔